اتنی بات تو طے ہو گئی کہ اس نے انسان کو فقط اور فقط اس لیے خلق کیا کہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے. اور یہی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. نہج البلاغہ پہلا خطبہ سید رضی علیہ الرحمہ نے یکجا فرمایا جسے اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. معرفت جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پہ ماننا، یعنی معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی. بہت سے احباب مشی کر کے آئے ہوں گے، بہت سے ایسے ہیں جو آنے والے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں پروردگار اگلے برس بلائے. جتنی زیارات ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، ایک قید ان میں ہے یا نہیں ہے؟ عارفاً بحق کے، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے. یعنی کیا مطلب؟ ان کی معرفت حاصل کر کے، ان کی معرفت رکھتے ہوئے. یعنی معرفت دین کی ابتدا ہے. تو اب فرمایا کہ میں نے جن و انس کو فقط اور فقط اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. اب معرفت ہر انسان کے لیے مختلف ہے. یعنی ممکن ہے کوئی حوزے میں پڑھنے والا طالب علم ہو، اس کے لیے معرفت اور انداز سے ہو. کوئی صاحب محراب ہو، اس کے لیے معرفت اور انداز سے ہو. کوئی مرجع وقت ہو، اس کے لیے معرفت اور انداز سے ہو. مجھ جیسا طالب علم ہو، اس کے لیے معرفت اور انداز سے. آپ جیسے شیعان حیدر قرار، ان کے لیے معرفت اور انداز سے. کھیتوں میں کام کرنے والے کسان کے لیے معرفت اور انداز سے. بزنس مین کے لیے معرفت اور انداز سے. اسکول میں پڑھنے والے بچے کے لیے، بالغ بچے کے لیے معرفت اور انداز سے. اس کے درجات ہیں. کیوں بھائی درجات کیوں ہیں؟ درجات عقل کے مطابق، سمجھنے کے مطابق ہیں. شعور و عقل سب کو دیا. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، معرفت سب پہ واجب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ میں نے آج کہا کہ معرفت واجب ہے تو صبح سارے کام چھوڑ کے قبلہ کے محضر میں حاضر ہو جائیں کہ ہمیں نحو پڑھائیں، ہمیں صرف پڑھائیں، ہمیں عقائد پڑھائیں، بس آج کے بعد ہم نے کوئی کام نہیں کرنا. نہیں، معرفت سب پہ واجب ہے عزیزان گرامی قدر. اور تاریخ سے اس کی مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے. جب کسی نے کسی بڑھیا سے پوچھا تھا اللہ ہے، اس نے کہا ہے. فرمایا دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ چرخہ چلا رہی تھی اور اس نے کہا جب میرا یہ چرخہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ یہی تو معرفت ہے. تو اب ابتدائی طور پہ اس نے خلق کیا معرفت کے واسطے. کس کی معرفت کے واسطے؟ معرفت خدا کے واسطے.